کہ دفتر وہ لوگ بنائے جن کو کام کرنا ہے، اور جن کو کام نہیں کرنا ہے ان کو دفتر بنانے کا حق بھی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوکاک کا سفر ہو رہا ہے اور اس سفر کا مقصد یہ ہے کہ جمعیت علماء گوکاک کے دفتر اہتمام کا آج افتتاح ہے، اوپننگ ہے، اور دفتر اور آفس کے اوپننگ کے موقع پر جمعیت علماء کرناٹک کے صدر محترم حضرت مولانا افتخار صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں۔ تو ان کی آمد کی خوشی میں ضلع بلگام کے تمام جمعیت کے صدور و نظما کو وہاں پر جوڑا گیا ہے۔ تو اسی دفتر کے افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے وہاں پر جانا ہو رہا ہے۔ وہاں جانے کے بعد وہاں کی آفس کا ایک نظارہ بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک قول کے مطابق گوکاک کوہ قاف تھا۔ کوہ قاف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ گوکاک کے سراؤنڈنگ میں جو پہاڑ ہیں، اگر ان پہاڑوں کو کل ملا کر دیکھا جائے تو قاف کا شیپ بنتا ہے۔ یہ مسجد انبیاء ہے جسے قبرستان کی مسجد بھی کہا جاتا ہے، اور اسی مسجد کے کمپلیکس میں جمعیت علماء گوکاک کا دفتر بنایا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کہ دفتر وہ لوگ بنائے جن کو کام کرنا ہے، اور جن کو کام نہیں کرنا ہے ان کو دفتر بنانے کا حق بھی نہیں۔ دوسرے تعلقوں سے جو صدور اور نظما اس پروگرام میں شرکت کی ہے، سب کو تحفوں سے نوازا گیا۔ انہی تحفوں میں سے ایک تحفہ وہ ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ جمعیت علماء گوکاک کے دفتر اہتمام کا یہ پروگرام سب کو یاد رہے گا، کیونکہ یہ جو تحفہ ڈیزائن کیا گیا ہے، اس ڈیزائن کردہ تحفے میں جمعیت علماء گوکاک کے دفتر اہتمام کے پروگرام کا پورا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ پروگرام کے موقع پر حضرت اقدس مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء کرناٹک کا جو خطاب ہوا وہ خطاب سماعت فرمائیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آدمی بھی کہا، انسان بھی کہا، قرآن میں دونوں ناموں سے پکارا گیا، یا بنی آدم کہا گیا، یا ایھا الانسان کہا گیا، جگہ جگہ دونوں ناموں سے خطاب کیا گیا۔ انسان جو ہے یہ انس سے بنا ہے، انس جس میں پیار ہے، محبت ہے، ہمدردی ہے، اسے انسان کہتے ہیں۔ اور جس میں پیار، محبت، ہمدردی، ایثار، قربانی، یہ سارے جذبے نہ ہوں تو وہ انسان کا ڈھانچہ تو ہے لیکن وہ حقیقت میں انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اسی لیے شاید زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، اسی لیے شاید کچھ لوگوں کو تعبیر میں ظالم کہا جاتا ہے، کچھ انسانوں کو تعبیر میں درندہ کہا جاتا ہے، انسان انہیں نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ وہ صفات ان کے اندر نہیں ہوتی۔ آپ قرآن مجید جہاں ختم ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے من الجنۃ والناس پر، اور اس کے بعد ایک دعا لکھی ہے قرآن میں، دعا ختم القرآن، وہ دعا شروع ہوتی ہے اللہم آنس وحشتی۔ یہ آنس بھی جو ہے یہ انس سے بنا ہے۔ اے اللہ میری وحشت کو انس سے بدل دے، فی قبری، میری قبر میں جب مجھے رکھ کے لوگ چلے جائیں گے، میں تنہا تنہا رہوں گا تو میری مجھے وحشت ہوگی، اس وحشت کو انسیت میں بدل دے۔ اس کے صدقے میں یہ جو میں نے تلاوت کر کے پورا قرآن مکمل کیا، یہ قرآن کی تلاوت کے صدقے میں میری قبر میں وحشت کو انسیت سے۔ تو ہمیں انسان کہا گیا، ہم لوگ انسان، اور انسان میں پھر ہمارا درجہ بہت بلند ہے۔ انسانوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے آخری اور سب سے پیارے اور سب سے لاڈلے نبی کی امت میں پیدا کیا، جن کی نبوت
قیامت تک رہنی ہے، قیامت کے بعد بھی رہنی ہے، اس نبی کے امتی ہونے کی وجہ سے ہماری ذمہ داریاں اور بڑھ گئی. ہمارے اندر یہ صفت انسیت کی یہ بہت زیادہ کوٹ کر کے بھری ہونی چاہیے. ہمیں بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی بدلے کے اور بغیر کسی دنیاوی عوض کے ہمیں لوگوں سے پیار جتانا، ہمیں لوگوں سے ہمدردی کرنی، ہمیں لوگوں کے سامنے قربانیاں پیش کرنی. اس ملک کے اندر بہت بڑی آبادی وہ غیروں کی ہے. مسلمان کے علاوہ جتنے ہیں ان سب کو اگر آپ ایک خانے میں رکھ دیں، غیر کے خانے میں رکھ دیں تو بہت بڑی آبادی ہے. اگر اس کو 20 مانیں گے تو وہ 80 ہو جائے گی. تو یہ 80 میں 10، 12، 15% جو ہے وہ فرقہ پرست ہے. اگر 15 کو آپ نکالیں گے 80 میں سے تو 65% لوگ جو ہے وہ خالی الذہن لوگ ہیں، وہ ذہن کے صاف لوگ ہیں. وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. ہم لوگ ان کے قریب جا نہیں رہے. ابھی گجرات حادثے میں بلقیس نامی خاتون کے ساتھ جو حادثہ ہوا، جو ظلم و بربریت ہوئی، اور اس خاتون نے جس حوصلے کا، عزم کا اظہار کیا اور مقدمے کی پیروی کرتے کرتے ان 11 مجرموں کو جیل کی کالی کوٹری میں پہنچایا، ان کو 15 اگست کو رہا کر دیا گیا. اب اس رہا کر دینے کے بعد ملک کے اندر جو ہے ایک بھونچال آیا. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی اس کی فریاد رسی کون کرے گا، کون اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. لیکن کل رات تک کی یہ رپورٹ ہے، سپریم کورٹ میں 6000 درخواستیں دوبارہ ان کو جیل میں بھیجے جانے کے لیے ڈالی جا چکی ہے، اور یہ سب کی سب غیر ہے. یہ 6000 درخواستیں ڈالنے والے ہمارے مذہب سے نہیں ہے، دوسرے مذہب سے. کون ہے؟ انسانیت کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ. پتا چلا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. ہم ان کے قریب نہیں ہو پاتے، اور قریب ہونے کا بہترین راستہ جو ہے وہ خدمت خلق، جس کو عیسائی برادری نے اپنایا، کرسچینٹی نے اپنایا. خدمت خلق کو انہوں نے اپنا لیا اور وہ پھیلتے چلے گئے اور اپنے مذہب کو پھیلاتے چلے گئے، اور ہم لوگ دیکھتے رہ گئے. میدان تو ہمارا تھا، یہ خدمت خلق کا میدان ہمارا تھا. ہم کھڑے رہ گئے، دوسرے بڑھ گئے. ہمارا میدان کیسے ہے؟ آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے. اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی خدمت کو قرآن مجید کے اندر مختلف زاویوں سے، تعبیرات سے بیان کرتے ہیں. میں نے 2 آیتیں پڑھی تھی. اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتے، یہاں بھی لفظ انسان آیا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ. اللہ آزمائش کے لیے ان کو جو ہے کچھ نوازتے ہیں، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اس کو کچھ انعام دیتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، کچھ دولت مال جائیداد مل جاتی ہے. وہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرا رب نے میرا بڑا اکرام کیا، اور یہ اکرام میری ذاتی قابلیت کی وجہ سے کیا. جی جو قارون کے واقعے میں ہے نا، قال انما اوتیته على علم عندي،
قارون نے کہا کہ بھئی یہ خزانہ جو ہے میرے علم و فن کی وجہ سے مجھے ملا، اللہ کے دینے کو اس نے مانا نہیں، یہ تو میرا فن تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو علم تھا، فن تھا، ہنر تھا، اس کی وجہ سے یہ چیز مجھے ملی ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اکرام وغیرہ نہیں کیا۔ ویسے ہی فیقول ربی اکرمن، عام انسانوں کا حال کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں جب ملتی ہے تو یہ کہتے بھی اللہ نے دیا ہے، میں مستحق تھا، دیا۔ اور اسی خدا نے جب وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اب اللہ نے اس کو جو ہے دوسرے طریقے سے آزمایا اور اس کے رزق میں تنگی کر دی، تو کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، میں مستحق تھا پھر بھی مجھے نہیں ملا۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے نہ ملنے کی وجہ غور کیا، غور کر تجھے نہ ملنے کی وجہ کیا ہے۔ اب مذہب کے اعتبار سے ہم سوچیں گے کہ ہمیں نہ ملنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کی فرما برداری نہیں کر رہے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، عبادات انجام نہیں دے رہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی عبادات کو، فرما برداری کو وجہ نہیں بتاتے، وجہ بتاتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کا اکرام تم نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھلانے پر لوگوں کو ابھارتے نہیں۔ بھئی تمہارے پاس نہیں ہے، اللہ نے نہیں دیا، تو جن کو اللہ نے دیا ہے ان کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ ہمارے محلے میں جو ہے 12-15 یتیم رہتے ہیں، ان کی کفالت کرنا ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ 1-2 بچوں کی کفالت کر لیں۔ بھئی کتنا ہوتا ہے؟ مہینے کو 3000 روپے ہوتا ہے، وہ آدمی 5000 روپے دے دے گا، کسی اور کے پاس جاؤ وہ 5 دے دے گا، آپ لے آؤ، اس کو جمع کرو، وہ 12-15 یتیموں کی کفالت، ان کے گھرانے کی کفالت آپ کرو۔ اللہ فرماتے تمہارے پاس نہیں تھا تو جن کے پاس تھا ان کو ابھارنے کا کام بھی تم نے نہیں کیا۔ وَلَا تَحَضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ، تو رزق کی تنگی کی بنیاد اور وجہ جو اللہ بیان فرما رہے وہ یہ بیان فرما رہے کہ بھئی تم تو یتیموں کا خیال نہیں کرتے، مسکینوں کے کھلانے پر لوگوں کو ابھارتے نہیں، کل ملا کے اس سے خلاصہ نکالیں گے تو یہ نکلے گا انسانوں کی خدمت کے لیے تم کبھی تیار نہیں۔ ایسا آپ چلے جائیں گے قرآن میں بہت ساری جگہ، سورہ مدثر میں 2 رکوع ہے، اس میں اللہ نے جنتیوں اور جہنمیوں کے آپسی مکالمے کو ذکر کیا۔ ما سلککم فی سقر، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے بھئی آپ تو ہمارے ساتھ رہتے تھے، کیسے جہنم میں چلے گئے؟ تو وہ جہنم میں جانے کی وجوہات بیان کرتے، جہنمی اپنے جہنم میں جانے کی وجوہات بیان کریں گے۔ کب؟ جب دنیا ختم ہوگی، جب وہ فیصلے ہو جائیں گے، لیکن اس مکالمے کو اللہ نے آج قرآن میں ہمیں بتا دیا کہ ایسا ہوگا۔ تو جہنمی جواب کیا دیں گے؟ ایک تو قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے، نماز نہیں پڑھتے تھے، جہنم میں ڈالے گئے، لیکن اس کے بعد کی وجہ کیا ہے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ سورہ دہر کی ابتدائی آیتوں میں چلے جائیے، سورہ دہر میں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی یہی بیان کر رہے ہیں، إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
آپ پورا قرآن کا مطالعہ کر جائیے، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کھڑا کیا ہے، انسانوں کی خدمت کے لیے کھڑا کیا۔ ہم پیدا کیے گئے ہیں دوسروں کے لیے، ہمارے ذمے بہت بڑا کام۔ ہمارے اپنے مذہب کا کوئی مذہب پر قائم نہیں ہے تو خدمت کے راستے سے اس کے قریب ہو اور اسے مذہب پر کھڑے ہونے میں مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جو ہمارے مذہب میں نہیں ہے، اس خدمت کے راستے سے اس کے قریب ہو، اس کے حق میں، اس کے مقدر میں اگر مذہب بدلنا ہوگا وہ بدلے گا، آپ کے قریب ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ میں نے حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، ایمان کی شاخ، ایمان جو ایک درخت ہے، وہ ایمان ایک درخت ہے، اس درخت کے بارے میں فرماتے اس کی شاخیں 70 سے زیادہ ہیں، وہ شاخ جڑ سے جڑی رہتی ہے۔ شاخ جو ہے وہ ایمان کا جز ہے، اور جز کو کبھی کل بنا کر کے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اس میں سب سے افضل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس میں سب سے آخری درجہ جو ہے راستے سے کسی تکلیف پہنچانے والی چیز کو کنارے لگا دینا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ایمان کا جز۔ اور ہم لوگوں نے اس اہم شعبے کو بھلا دیا، ہمارے ذہن و دماغ سے یہ اوجھل ہو گیا، غیروں نے اس کو اچک لیا، ہم اپنی جگہ میں بیٹھے رہے۔ پلیٹ فارم ہے، جو پلیٹ فارم حکومت کی نظر میں قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، حکومت کی نگاہ میں شکوک و شبہات سے پاک و صاف پلیٹ فارم ہے، اور ہندوستان کی تاریخ میں، ہندوستان کی آزادی میں جمعیت علماء ہند کی خدمات کو قبول کیا جاتا ہے۔ ایسی یہ تنظیم، اس تنظیم سے جڑ کر کے اس پلیٹ فارم سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں جمعیت علماء کیا کر رہی ہے؟ کچھ لوگ جو ہے وہ خود تو کچھ کرتے نہیں، اور ٹوٹا پھوٹا کام کچھ لوگ دیوانے کرتے رہتے ہیں، تو ٹوٹا پھوٹا کام کرنے والوں پر اعتراض بیٹھ کے کرتے ہیں جمعیت علماء کیا کر رہی ہے، جمعیت علماء کیا کر رہی ہے، جمعیت علماء کیا کر رہی ہے، اس کی خدمات کو گنانا اس کے لیے بڑا لمبا زمانہ چاہیے۔ ابھی قریب کے حالات میں جمعیت علماء نے کیا کیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مختلف بہت ساری تنظیمیں ہیں، افراد ہیں، ہماری دین ہے، وہ مسائل تو ذکر کرتے ہیں، حالات تو بتاتے ہیں، حالات کا حل کیا ہے، سلیوشن کیا ہے وہ کوئی نہیں بتاتا۔ اور جمعیت علماء ہند وہ حالات کے ساتھ اس کا سلیوشن بتاتی ہے، اس پر عمل کرواتی ہے۔ وہ سلیوشن، وہ حل جذبات سے عاری ہوتا ہے، وہ جذباتی نہیں ہوتا، وہ دور اندیشی پر مبنی ہوتا ہے، وہ ملک کے حالات کے پیش نظر پالیسی بنائی جاتی ہے۔ ابھی جو گستاخی رسول کا مسئلہ چلا 2-3 مہینے پہلے، اس میں جو ہے ملک میں 2 پالیسیاں بنی۔ ایک پالیسی جمعیت علماء ہند کی تھی، جس میں دارالعلوم دیوبند، دعوت و تبلیغ اور جمعیت علماء
ان سے منسلک جتنے گروپ میں لوگ ہیں ان سب کی یہ پالیسی تھی کہ یہ گستاخی رسول کے مسئلے کو سڑک پر لانا نہیں چاہیے، احتجاج وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، جلسے جلوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو قانونی لڑائی لڑنا چاہیے۔ یہ پالیسی جمعیت علماء کی بنی، کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی، لوگ کہنے لگے کہ یہ ہمیشہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، خاموش رہنے کی بات کرتے ہیں، اس موقع پر یہ ہونا تھا، یہ ہونا تھا۔ ایک پالیسی تھی، کچھ لوگوں نے ایک پالیسی بنائی، وہ یہ بنائی کہ نہیں احتجاج ہوگا، جلسہ ہوگا، جلوس ہوگا، جمعے کے بعد احتجاج کریں گے۔ وہ کن لوگوں کی پالیسی تھی میں نام لینا نہیں چاہتا، آپ حضرات جانتے ہوں گے۔ اب جمعے کے بعد جو ہے 15-17 صوبوں کے اندر جمعے کی نماز کے بعد احتجاج ہوا، اور وہ احتجاج انتشار کی شکل میں بدلا۔ اس میں جھارکھنڈ رانچی میں 2 مسلمان شہید ہوئے اور 700 سے زائد مسلمان وہ قید ہوئے، اور ان پہ جو دفعات لگی وہ دفعات ملک مخالف سرگرمیوں والی لگی، جس میں بیل نہیں ہوتی۔ 700 سے زیادہ افراد۔ سہارنپور کی ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوئی جس میں مسلم نوجوانوں پر جو ہے لاٹھی برسائی جا رہی تھی۔ یہ اس پالیسی کا نتیجہ ہے جس سے روکنا چاہتی تھی جمعیت علماء ہند، اور وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اور جمعیت علماء ہند کھڑی ہے، جن لوگوں نے گستاخی کی ہے، جمعیت علماء کا یہ مطالبہ ہے کہ بھئی مذہب چاہے کوئی بھی، اس مذہب کے پیشواؤں کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے ایک سزا کا قانون بنے۔ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، کیا جاتا رہے گا، آج نکل ہوگا۔ تو جمعیت علماء ہند جو ہے وہ سنجیدہ پالیسی بناتی ہے، مسائل کے ساتھ وہ حل بھی نکالتی۔ مثلا ماب لنچنگ شروع ہوئی، ملک کے اندر ماب لنچنگ کا سلسلہ شروع ہوا، اخلاق نامی ایک شخص سے وہ شروع ہوا اور چل رہا ہے۔ اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، ہر ایک سمجھتا ہے کہ مسئلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا؟ حل کیا؟ ٹھیک ہے، اخروی اعتبار سے جو ہے ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ماب لنچنگ میں جو ہوگا وہ کمزور، نہتہ، ضعیف، لاچار، مجبور ایک بڑی بھیڑ میں پٹ کے ختم ہو گیا۔ شہید کا درجہ اسے امید ہے کہ مل جائے گا، اور شہید کا درجہ مل جائے گا تو جنت میں چلا جائے گا، اخروی فائدہ تو ہوگا، لیکن دنیا میں کیا؟ تو ٹھیک ہے، 100 آدمیوں کے بیچ میں ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ہمارے بنڈیا میں ایک لڑکی، نام لینا نہیں چاہتا، ریکارڈ بھی ہوگا، اس نے جو ہے بھیڑیوں کی ایک جھنڈ میں اس نے ایک نعرہ لگایا، بھیڑیوں کے جھنڈ میں، وہ اس کی فطری جو ہے وہ ایمانی قوت تھی، ایمانی غیرت تھی، وہ فطرت تھی، اس میں کوئی بناوٹ نہیں، وہ اس کے اندر جو موجود تھا وہ زبان سے نکلا، بر وقت نکلا، اور جمعیت علماء ہند نے اسی غیرت اور اسی فطرت کی قدر کرتے ہوئے اسے انعام سے نوازا۔ اس انعام پر بھی لوگوں کو اعتراض ہے، بہت ساری تنقیدیں ہوتی رہتی ہیں، یہ اچھی بھی چیز ہے، تنقید ہونا بہت اچھی چیز ہے، وہ ہوگی تو ہمارے اندر احساس ہوگا بھی ہمیں کوئی دیکھ بھی رہا ہے، اس لیے ہمیں جو ہے کام سلیقے سے کرنا ہے۔ میں جا کے لاپرواہی میں مسجد میں ایک طرف
2 रकात नमाज की नियत बांध के खड़ा हो जाऊं, लापरवाही में पढ़ रहा हूँ, 1 रकात मैंने पढ़ लिया, मुझे लगा कि एक आदमी दूर से मुझे देख रहा है। अब जब मुझे ये एहसास हुआ तो मेरी दूसरी रकात की पूरी कैफियत बदल जाएगी। अब मैं ठीक से खड़ा हो गया, रुकू ठीक से हो गया, ये तादील अरकात बराबर हो रहे, कौमा जलसा दुरुस्त हो रहा है। क्यों हो रहा है? कोई देख रहा है। तो तनकीद करने वाले जो है वो हमें सीधे रखने पर मजबूर करते हैं, वो हमें सीधा रखने का काम करते, उनके हम शुक्रिया अदा करते, भाई करते रहो, आपका काम यही है, इसी के लिए अल्लाह ने आपको पैदा किया, वही करते रहे, हमारा काम ये है, लकुम दीनुकुम, आपका काम ये है, हमारा काम ये, हम ये करें। तो जो मॉब लिंचिंग का शिकार है मर ही रहा है, पता चल गया कि भाई इसके बीच में अल्लाह भी बचा सकता है, उसके अलावा बचने के आसार नहीं, जब मर ही रहा हूँ ये एक नारा ही लगा देता, वो नारा हजारों मरने वालों को हौसला दे देता। ये मजबूरी वाली मौत क्यों? जाहिर सी बात है, ये हौसला कौन देंगे? जमीयत उलमा हिंद ने बहुत गौर व फिक्र करके इस हौसले को पैदा करने के लिए हिंदुस्तान के कानून के दायरे में रहते हुए इसके साथ बहुत सारे अगराज़ व मकासिद, मुल्क में हालात आ जाए, आसमानी मुसीबतें नाजिल हो या कोई और आफत आ जाए, ऐसे मौके पर इंसानों की खिदमत के लिए लोगों के अंदर हौसला कैसे पैदा किया जाए, तो जमीयत उलमा ने जमीयत यूथ क्लब बनाया, जिसके नौजवान ये इब्तिदाई ट्रेनिंग याफ्ता है, जमीयत यूथ क्लब। और ये जमीयत यूथ क्लब के तहत इन्हें जो भी ट्रेनिंग दी जाती है वो ट्रेनिंग भारत सरकार से मंजूर है। भारत स्काउट एंड गाइड एक हुकूमत का शोबा है, जमीयत यूथ क्लब उससे तैयब है, उससे इल्हाक करके वहां से ट्रेनर्स को लेकर के अपने लड़कों को जो है ट्रेन कर रही है। और मुल्क में इस वक्त जो है 35,000 से ज्यादा नौजवान वो ट्रेनिंग पा चुके हैं, तैयार है। ये तादाद दिन ब दिन बढ़ेगी। ये क्या चीज है? ये हौसला पैदा करने वाली चीज है, उसके हल के तौर पर ये पेश की। इसी तरीके पर NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके जरिए बहुत सारी मुसीबतें लाने का इरादा किया गया है, लेकिन ये एक मसला है, उसके हल के लिए जमीयतों पर स्कूल कायम किया गया। तो हमारे दीनी मदारिस में जमीयतों पर स्कूल के जरिए हम असली तालीम दिलाएंगे और जो है जमीयतों पर स्कूल के जरिए जो है जो भी सर्टिफिकेट डिग्रियां चाहिए तो अपने मदारिस को जारी करेंगे। तो ये है जमीयत उलमा का काम, जो है वो मसाइल का हल बहुत संजीदगी से, दूरअंदेशी से और बहुत सारे मशवरों के बाद बैठ करके तय करती है। तो जमीयत उलमा हिंद एक ऐसी तंजीम है जिस तंजीम की खिदमात को, जिसके नाम को कद्र की निगाह से यहाँ की हुकूमतें देखने पर मजबूर। अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात साउथ इंडिया में मारूफ नहीं, नॉर्थ में थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साउथ में, तमिलनाडु में, आंध्रा, तेलंगाना में, कर्नाटक में और गुज़िश्ता टर्म से केरला में ये जमात कायम हो चुकी है। वहाँ की यूनिट भी अब केरला की अच्छी खासी मजबूत हो चुकी है और कर्नाटक और उसके अजला में भी ये जमात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा मुतहर्रिक हो चुकी है। हम सबों को इसका हिस्सा बना, अपनी दुनिया के लिए नहीं, अपनी आखिरत के लिए।
یہاں کچھ ملتا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ جمعیت علماء ضلع بیلگام کے صدر صاحب کو 15,000 روپے تنخواہ ہے, سیکرٹری صاحب کو 10,000 ہے, صوبے کے صدر کو 50,000 تنخواہ ہے. کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. جیب کا پیسہ ہے, جیب کا پیٹرول ہے, اپنا ذاتی وقت ہے. یہ احباب بنگلور آتے ہیں تو ذاتی پیسہ خرچ کر کے آتے. جمعیت علماء کے پاس کیا؟ جمعیت علماء لینے والی تنظیم ہے, دینے والی. وہ لے کر کے مستحقین کو دیتی ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. خذ من اموالہم, لے لو ان سے زکوٰۃ, تقسیم کر دو مستحقین میں. جمعیت علماء وہ کام کرتی ہے. کچھ تنظیمیں ہیں جہاں جو ہے عہدوں پر آنے کے بعد تنخواہیں ملتی ہیں, DA ملتا ہے, سفر کا لمس ملتا ہے, کیا کیا سب. ہمارے یہاں کچھ نہیں. ہم اپنی مسجد میں جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں, تفسیر کرتے ہیں, مدرسے میں پڑھاتے ہیں. وہ ہمارا اصل کام ہے. اس سے وقت بچا کر کے نکال کر کے تنظیم کے کاموں میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں. یہ جو تنظیم کے کاموں میں لگاتے ہیں یہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اپنی آخرت بنانے. بہت ساری تنظیمیں ہیں, وہاں بہت کچھ ملتا ہوگا, یہاں آخرت میں ملے گا. لیکن اپنی آخرت بنانے کے لیے آپ سب حضرات جو مختلف تعلقوں سے ہیں, ضلع بیلگام سے ہیں, اس پلیٹ فارم کو مضبوط کیجئے. اپنے ضلع کے مستحقین مختلف قسم کے لوگ ہیں. اس وقت جو ہے 2 جگہیں ہیں جہاں ہماری نمائندگی بہت کم ہے, نہیں ہے, اور وہ دونوں جگہیں انتہائی اہم ہیں. ایک ہے ملک کی پالیسی بننے کی جگہ, ایک ہے اس بنی ہوئی پالیسی کو نافذ کرنے کی جگہ. پالیسی بننے کی جگہ ایڈمنسٹریشن یعنی وہ جو تعلیم پا کر کے IAS IPS کے آفیسران بنتے ہیں, یہ ایڈمنسٹریشن پالیسی بنا. یہاں ہماری نمائندگی نہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنی قوم کے باصلاحیت اور ٹیلنٹڈ بچوں کی ہم کفالت کریں, ان کی ضروریات کا خیال رکھ کر ان کو آگے بڑھائیں, اور تعلیم کے میدان میں آگے بڑھا کر کے IAS IPS کی کوچنگ کرا کے انہیں ایڈمنسٹریشن میں بھیجیں, تاکہ جب پالیسی بنے تو اپنے لوگ وہاں موجود ہیں. اور پالیسی نافذ کرنے کی جگہ وہ اسمبلی ہے, پارلیمنٹ. یہاں قوم کی ہمدردی, قوم کا درد رکھنے والے احباب کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں, اسمبلی میں بھیجے, تاکہ پالیسی بن کے آئے تو اس کو دیکھ کر کے وہ نافذ کرانے کی کوشش کرے. اس کے لیے ہمیں تعلیم کے میدان میں محنت کرنی پڑے گی, اور انتخابات کے موقع پر قوم اور ملت کی ہمدردی رکھنے والے افراد کو متحدہ طور پر منتخب کر کے, متحد ہو کر کے ایک کے حق میں ووٹ کرنے کا یہ مزاج اور ماحول بنائے. آنے والے دنوں میں ملک کے جو حالات ہیں اس کو بدلنے میں شاید ہمیں مدد مل سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی ضلع کی جتنی خدمات ہیں اور گوکاک کی اس وقت جو ہمارے سامنے یہ خدمت ابھر کر کے سامنے آئی ہے, اللہ تبارک و تعالی ان تمام خدمات کو قبول فرمائے. آخری سانس تک دین پر قائم رہتے ہوئے انسانی خدمت کا سلسلہ جاری رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.